چیز جو انسانیت کو حسن دیتی ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے، حضور اس کے کمال کی انتہا پر ہے. So now the question is ہم نے ربیع الاول شریف کے مہینے میں کیا کرنا ہے؟ What should be the activities in ربیع الاول؟ جب حضور مسرور ہوتے آپ کا چہرہ شیشے کی طرح شفاف ہو جاتا، اس میں دیواروں کا عکس نظر آنے لگتا، اور جب آپ مسکراتے یوں لگتا دندان مبارک سے نور نکل رہا ہے. نبی پاک نے فرمایا کہ جو چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے. میلاد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو روک لیتے اور پوچھتے کیا تو نے میرے نبی کی زیارت کی ہے؟ وہ کہتا نہیں کہ حضور. حضرت ابو ہریرہ فرماتے بیٹھ جا، میں تجھے اپنے نبی کے حسن و جمال کا بتاتا ہوں. ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جب تک بندہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے برابر اس پہ رحمت بھیجتے رہتے ہیں. فضیلت میں آتا ہے کہ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اس پہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں اس کے. قیامت کی آخری نشانی جو ہے وہ کون سی ہے؟ ایک طویل حدیث ہے جس میں قیامت کی نشانیوں کا بیان کیا گیا، دا سائنز آف ججمنٹ ڈے. اس سے پہلے ہمارا بیان ہو چکا ہے. تو آخری نشانی قیامت کی کیا ہے کہ سور پھونکا جائے گا. اٹس ایکچولی اے لاؤڈ ساؤنڈ، اٹس اے ویری لاؤڈ ساؤنڈ. اور سور پھونکا جائے گا اور یہ کائنات کا جو نظام ہے آسمان و زمین یہ پھر فنا ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. وٹ از سور؟ اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. یہ قرآن مجید میں ہے کہ سور پھونکا جائے گا. اور سور پھونکنے والے فرشتے کا نام کیا ہے؟ حضرت اسرافیل. انہوں نے بگل منہ میں لے لیا ہے، سر جھکا کے کان لگا کے انتظار کر رہے ہیں کوشن کا. The caution, the sign, the approval, and that voice will come out. He will start the process. He will whistle that trumpet, you can say. So when it will happen یہ تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن وہ ہے. اچھا، دنیا میں سب سے زیادہ بڑی آواز اب تک کون سی آئی ہے؟ ابھی تک دنیا میں سب سے اونچی آواز کون سی آئی ہے؟ یہ 1883 میں آئی تھی. کراکاٹوا نام کا ایک آئی لینڈ ہے انڈونیشیا میں. 1883 میں نا وہاں پہ ایک ویلکینو ایرپٹ ہوا تھا، آتش فشاں پھٹا تھا. وہ پھٹنے کی آواز اب تک دنیا میں ریکارڈ ہونے والی سب سے بڑی آواز ہے. اٹس the loudest sound ever heard. Krakatoa is actually a volcanic eruption in Indonesia in 1883. And 160 kilometer radius people, اگر 160 کلومیٹر ریڈیس میں کوئی ہوتا نا تو اس کے کان کے پردے پھٹ جاتے. 160 یہاں سے فیصل آباد تک بن جاتا تقریباً، اور 5000 کلومیٹر تک اس کی آواز گئی تھی، یعنی پرتھ، مریشس اور آسٹریلیا تک. اور 70% وہ جزیرہ تباہ ہو گیا تھا، اور 36,000 بندے مرے تھے. اور بڑے عرصے تک نا وہ مرے بھی کس طرح کہ وہ لاوا آیا تو وہ ڈھانچہ رہ گیا صرف. تو وہ لوگ ساحل سمندر پر بیٹھتے تھے تو ڈھانچے آتے تھے لوگوں کے. اس طرح رہا وہ کام. اور 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ زمین کا ٹمپریچر گر گیا تھا. اس کی ریزن یہ تھی کہ جب وہ آتش فشاں پھٹا نا تو وہ اس کی راکھ اڑتی تھی تو راکھ نے سورج کے آگے سایہ کر دیا تھا. اور ایڈورڈ منچ نام کا ایک پینٹر ہے، اس پینٹر نے وہ کچھ بڑی تاریخی پینٹنگز بھی بنائی تھی جس میں اس نے سورج کو دکھایا کہ جی وہ ہوا. آج بھی وہ پینٹنگز موجود ہیں. ایڈورڈ منچ کے نام سے سرچ کریں، اس کی پینٹنگ لگی جی سورج جو ہے وہ اس کی سرخی چینج ہو گئی ہے. These paintings were made by Edward Munch. So this was the volcanic eruption. اور لوگوں نے یہ سمجھا دور سے شاید کوئی توپ چلی ہے یا کوئی ایسا دھماکہ ٹائپ ہوا ہے، کوئی آتش بازی پھٹی ہے. اور دنیا کے اس وقت جتنے بھی بیرومیٹر تھے انہوں نے ساؤنڈ کو کیپچر کیا تھا. So that was the most loud sound ever heard. لیکن جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ہے قیامت کے اندر جب سور پھونکا جائے گا، اس وقت جو آواز پیدا ہوگی، حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سور کو پھونکیں گے. اس سے پہلے بھی قوم سمود پہ جو عذاب آیا وہ بھی چنگاڑ کا عذاب تھا. ایک آواز تھی جن سے ان کے کلیجے پھٹ گئے.
اور ایسا ہوا. تو ایسا ہوتا ہے، اللہ رحم کرے ہم کوئی دھماکہ ایسا نہ سنیں، لیکن جب دھماکہ ہوتا ہے ساؤنڈ کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے، ہماری نا ایک فریکوینسی ہے، ہم ایک خاص حد تک دیکھ سکتے ہیں. ہماری آنکھیں جو ہے نا وہ ایک خاص طاقت رکھتی ہیں، ہماری جو کان ہے وہ ایک خاص طاقت رکھتے ہیں، اس کے اوپر نیچے ہم نہیں سن سکتے. میرے یوٹیوب چینل پہ ہاتھی ایلیفنٹ امیزنگ اینیمل کی ایک ویڈیو ہے، وہ آپ دیکھیں تو آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ ہاتھی دوسرے ہاتھی کو 10 میل دور تک بات پہنچا دیتا ہے، اور وہ جس آواز نکالتا ہے نا وہ آواز وہ انسان سن ہی نہیں سکتا آلے لگائے بغیر، اور وہ آواز ٹریول کر کے دوسرے ہاتھی تک پہنچ جاتی ہے. دے ہیو دس میکینزم. اور ہماری آنکھ بھی سب کچھ نہیں دیکھ سکتی. آپ نے نوٹ کیا کہ مکھی جو ہوتی ہے اس کو آپ مارتے ہیں جب تو وہ ماری نہیں جاتی، اڑ جاتی ہے نا. کتنا مشکل ہے مکھی کو مارنا، اور جو بندہ مکھی کو مار لیتا ہے وہ اپنے آپ کو سورما سمجھتا ہے میں مار لی مکھی. ایسا ہے نا. وائی؟ اس لیے کہ مکھی کی آنکھ وہ سلو موشن میں دیکھتی ہے، اس کی انجینئرنگ ایسی ہے کہ میں نے جو ایسے کیا نا وہ ایسے دیکھ رہی ہے، تو اس کو تو پہلے پتہ چل جائے گا. شرمپس جو ہوتی ہیں، جھینگا مچھلی، اس کی بھی آنکھ کی خاص قسم کی طاقت ہے، یہ بھی بہت سلو موومنٹ کو محسوس کر سکتی ہے. اب تو آپ مجھے بتائیں، ہماری آنکھ تو کافی کچھ اس دنیا کا دیکھ ہی نہیں رہی، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ہماری اس دنیا میں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. ایسی چیزیں ہوں گی نا پھر تو ہماری آنکھ کو اتنی طاقت ہی نہیں دی گئی. وی آر سپیریئر ان دس ورلڈ، وی آر اشرف المخلوقات. لیکن ہم میں جو ہمارا ڈی این اے ہے جو ہمیں انٹیلیجنٹ بناتا ہے، ہم سے قریب ترین ڈی این اے کس کا ہے پتہ ہے کسی کو؟ ہم سے قریب ترین ذہین ترین مخلوق کون سی ہے؟ چمپینزی. وہ بندر ہی ہے نا بڑا. تو میرے اور اس کے ڈی این اے میں 2% کا فرق ہے، صرف 2% کا فرق ہے صرف. اور میں جیمز ویب ٹیلیسکوپ بنا رہا ہوں، میں جناب کیسی کیسی پینٹنگز بنا رہا ہوں، اور B-2 بامبر طیارہ بنا رہا ہوں، JF-17 بنا رہا ہوں، اور وہ چمپینزی کیلے کھا رہا ہے. تو اگر مجھ سے بھی 2% اوپر انٹیلیجنٹ مخلوق کوئی آ گئی تو اس کے لیے تو میں کیا ہوگا؟ اس کا جو اسکول سے تیسری کلاس کا بچہ آ رہا ہوگا وہ ہمارے آئنسٹائن اور اسٹیفن ہاکنگ سے زیادہ تیز ہوگا. تو کافی چیزیں ہمیں نہیں پتا. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ ان لاک کر دیتا ہے. ہائے ہائے، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہ چیزیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ ان لاک کر دیتا ہے، پاس ورڈ بتا دیتا ہے ان کو، تو وہ پاس ورڈ لگاتے ہیں، پھر ان کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں، ان کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں. اور یہ کوئی ویسی خیالی بات نہیں ہے. جب اللہ شیطان کو وہ طاقتیں دے سکتا ہے کہ وہ خون میں دوڑے، وہ کان کے اندر ناک کے اندر بسر کرے، وہ ہمیں دیکھ لیں ہم اس کو نہ دیکھیں، تو شیطان سے لڑنے کے لیے جو نیک بندے ان کو نہیں اللہ نے طاقتیں دی. اللہ تو خود فرماتا ہے کہ یہ بندہ فرض کے ذریعے پھر نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور میں اس کو یہ شان دیتا ہوں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آنکھ پیر ہاتھ بننے سے تو پاک ہو، تو قادر مطلق ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، طاقت ہے، آنکھ ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ وہ دکھا دیتا ہے جو عام بندہ نہیں دیکھ سکتا. اس کے ہاتھ اب اللہ کی فرما برداری میں اٹھتے ہیں. امیر خسرو آئے، درباری شاعر تھے، لیکن نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ سے عقیدت بھی رکھتے تھے. آئے خوان میں سونے چاندی پڑے ہوئے تھے، آ کر کہتے جی آپ کے لیے لائے، جنگ جیتی ہے. کہا رکھ لے، ہمیں نہیں چاہیے. کہا جنگ جیتی ہے جی آپ کے لیے لائے، رکھ لے، تجھے اس کی زیادہ ضرورت ہے تو رکھ لے. جب یہ سنا تو درباری شاعر تھے، تھوڑا ذرا آ گیا، تو کہنے لگے کہ جی میرے پاس تو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، میں آپ کے لیے لایا ہوں. جب یہ جملہ کہا تو یہ ٹف ہے جملہ نا، تھوڑا سخت ہے. تو آپ کو جلال آیا، آپ نے اس کی گردن پیچھے سے پکڑی اور سیدھے ہاتھ میں موڑ دی. وہ گھاس پھوس کی جھونپڑی تھی، مٹی کچی. تو جب اس کی گردن سیدھے ہاتھ میں مڑی، اس نے دیکھا کہ وہاں پر سونے چاندی کی نہریں بہ رہی ہیں. فرمایا کہ اللہ نے ہمیں محروم نہیں رکھا، ہم دیکھتے بھی نہیں اس کی طرف. تو اللہ نا راز کھول دیتا ہے، راز کھول دیتا ہے. اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ پنکھا چل رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ میں سے کسی کو پنکھا چل رہا ہے؟ بس اتنا نا پنکھا چل رہا ہے.
ابھی کمال شاہد بیٹھا ہوتا ہے، آتا کبھی جمعہ پڑھنے کے لیے، وہ پنجاب یونیورسٹی میں الیکٹریکل انجینئرنگ کا پروفیسر ہے، سویڈن سے کر کے آیا ہے پی ایچ ڈی، وہ یہاں بیٹھا ہوگا، وہ اس پنکھے کو کس نظر سے دیکھے گا؟ اور نظر دیکھے گا نا، اس کی پردے ہٹ گئے ہوئے ہیں، اس کے لاک ان لاک ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو ہر بندے کا اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، کبھی کسی کو انڈر مائن نہ سمجھیں۔ خاص طور پہ جب حج کرنے جائیں، کیا کہا کہ وہاں پر جا کے حضرت الیاس بھی آئے ہوئے ہیں، حضرت خضر بھی آئے ہوئے ہیں، اور کتنے اللہ کے اولیاء آئے ہیں، تم ویسے کسی کو نوک کر دو۔ مولانا رومی کہتے ہیں تو ہر جھاڑی کو پاؤں مارتا چلا جا رہا ہے، وہ کسی جھاڑی کے پیچھے چیتا بیٹھا ہوا، پھر تو فارغ ہو جائے گا۔ ایسے نہیں کرنا، یہ اللہ کے بندوں کے اندر ہی ہیں۔ وہ صبح بیکری میں ڈبل روٹی لینے جا رہا ہے، مکھن لینے جا رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں عام بندہ ہے، پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا وہ۔ تو بات احتیاط سے ہوتی ہے، فریکوینسیز ڈفرنٹ ہوتی ہیں، ہر بندے کی سوچ کا ایک انداز ہے، ہر بندے کی ایک پہنچ ہے، ایک اڑان ہے۔ ہماری انیٹمی سیم ہے ساروں کی، ہماری 2 آنکھیں ہیں، کان ہے، سارا کچھ ہے، بٹ وی ہیو ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ، ہمارا مائنڈ سیٹ ڈفرنٹ ہے۔ ربیع الاول شریف کی آمد ہے، اگلا جو جمعہ ہوگا وہ ربیع الاول شریف کا ہوگا، اور اس جمعے کے اندر ربیع الاول کے جمعے میں ہم لوگ یہ جو ہمارا جمعے کا اجتماع ہوگا، اس کو ہم ایک سیرت کانفرنس، ایک میلاد کے طور پہ منائیں گے۔ یہاں پہ تلاوت ہوگی، نعت ہوگی، پھر آخر میں آپ کے لیے کھانے کا بندوبست بھی ہوگا، سلام کے بعد جو رکیں گے ان کے لیے کھانے کا بندوبست بھی ہوگا، ملاقات وغیرہ بھی ہوگی۔ تو ناؤ دا کوشچن از، ہم نے ربیع الاول شریف کے مہینے میں کیا کرنا ہے؟ وٹ شوڈ بی دا ایکٹیویٹیز ان ربیع الاول؟ ربیع الاول کے مہینے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سن لیں، لسٹ ڈاؤن کر لیں، یہ ویڈیو پھر ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی آ جائے گی۔ نمبر 1، سب سے پہلے ہم نے نمازیں پوری پڑھنی ہیں، کیونکہ نبی پاک کی ولادت کا مہینہ ہے، تو نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کوئی مہم ہوتی، کوئی آزمائش ہوتی، نبی پاک نماز ادا فرماتے۔ اور نمازیں کتنی کوالٹیز کی رکھی، ٹائپس کی رکھی۔ نمبر 1 فرض نمازیں، نمبر 2 نوافل، اشراق، چاش، تہجد، اور پھر نماز کسوف، وہ جو سورج چاند گرہن لگنے پہ آتی ہے، چاند گرہن لگنے لگا ابھی، اور اس کے بعد پھر یہ نماز حاجت کے طور پہ صلاۃ الحاجات جسے کہتے ہیں، پھر توبہ کی صلاۃ التوبہ جسے کہتے ہیں۔ تو کتنی ورائٹی ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک رہی، نماز نہیں چھوڑنی، اگر نہیں پڑھتے تو شروع، اور اگر پڑھتے ہو تو خشوع و خضوع، اور جو چھوڑی ہیں ان پہ توبہ اور ان کی قضا بھی کرنی ہے۔ اور نمبر 2 کیا کیا جا سکتا ہے؟ درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، سارے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، روزانہ درود پڑھیں۔ اور OIC میں، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، 57 ممبرز ہیں، OIC کے اندر قرارداد منظور ہوئی ہے کہ یہ سال 1500واں سال ہے نبی کریم کی ولادت کا۔ پاکستان کی سینٹ میں، پارلیمنٹ میں کلپ گھوم رہے ہیں، یہ قرارداد منظور ہوئی ہے کہ 1500واں سال ہے نبی پاک کی ولادت کا، ہمارا ریلیشن ہے ان کے ساتھ، کہ ہمارے نبی ہیں، تو اس کو ذرا سیپریٹلی سیلیبریٹ کریں۔ تو آپ نیت کر لیں میں درود شریف پڑھوں گا۔ درود شریف پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ جب تک بندہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے برابر اس پہ رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اپنے غیب بتانے والے نبی پر۔ تو ہے ایمان والو، تم بھی خوب درود اور سلام پڑھو۔ اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ رحمت فرماتا ہے۔ فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہے؟ فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، جو نبی کریم کی شان کے لائق ہے۔ اور مومنین کا درود بھیجنا کیا ہے؟ کہ وہ سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھنا کیسے ہے؟ اس کا طریقہ ہوتا ہے، یو شوڈ کاؤنٹ۔ ایک دفعہ درود میں نے پڑھا، فضیلت میں آتا ہے کہ جو ایک بار درود پڑھتا ہے اس پہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں اس کے۔ اب آپ پڑھتے جا رہے 50 بار ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ارشاد فرمایا جو دن میں 50 بار درود پڑھے میں قیامت کے دن سے ہاتھ ملاؤں گا۔ پڑھتے جا رہے 100 ہو گیا۔ اب کیا؟ جو دن میں 100 بار درود پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے۔ پڑھتے جا رہے 313 بار ہو گیا۔ اب فرمایا کثرت ہے، اور جو کثرت سے درود پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ پڑھتے جا رہے 1000 ہو گیا۔ اب 1000 بار جو دن میں درود پڑھتا ہے وہ مرنے سے قبل جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ کاؤنٹنگ بڑی ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کاؤنٹنگ کیوں کرے؟ کاؤنٹنگ کیوں نہ کرے؟ کاؤنٹنگ تو کرنی ہے۔
میرے پاس ریسرچ موجود ہے کہ جب کاؤنٹنگ کر کے کوئی چیز کی جاتی ہے نا، گن کر، تو فوکس رہتا ہے، دماغ انوالو رہتا ہے، دماغ میں نئے سینپسز بنتے ہیں، دماغ میں ایکسرسائز ہوتی ہے، اس کی گول اورینٹڈ ہوتا ہے۔ آپ مجھے بتایا میں سے وہ لوگ جن کو فزیو تھراپسٹ نے ایکسرسائز کا کہا ہوا ہے، کمر درد ایکسرسائز، اگر کاؤنٹنگ کر کے ایکسرسائز کی جائے کتنا مزہ آتا ہے کہ میں نے کر لیے 10، میں نے 20 کر لیے، 1500 قدم میں چل گیا، مجھے اینڈرائڈ نے بتا دیا کاؤنٹنگ سٹیپس کا، تو اب میں نے آج کا کوٹا پورا کر لیا۔ اور نبی پاک نے بھی کاؤنٹنگ کا فرمایا 33 بار 33 بار اور 34 بار، تو کاؤنٹنگ بڑی ضروری ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں ہم، انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، ہم درود پڑھے یا نہ پڑھے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یاد رکھیے گا وہ اللہ کے حبیب ہیں، ان کا ذکر خود رب تعالیٰ نے قرآن میں بلند فرمایا ہے۔ درود کا فرق کیوں پڑتا ہے؟ آپ نے کیوں ارشاد فرمایا کہ وہ جانتے ہیں کہ درود میرا امتی پڑھے گا اور اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ نبی پاک ایک دن تشریف لائے تو مسرت تھی ان کے چہرے پہ، خوش تھے، حشاش بشاش تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قربان آپ خوش ہیں، وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا بھی جبریل آئے اور ارشاد فرماتے تھے کہ آپ کا امتی ایک درود آپ پہ پڑھے گا، میں جبریل اس پہ 10 بار درود پڑھوں گا، رحمت کی دعا دوں گا، اور ایک بار سلام وہ آپ پر بھیجے گا، میں 10 بار سلام بھیجوں گا۔ تو ربیع الاول کا ہمارے کیا ہو گیا مشن؟ ایک کیا ہماری افرمیشن ہو گئی، کیا ہماری ایک عہد ہو گیا کہ ہم درود شریف زیادہ پڑھیں گے۔ نمبر 3، مسجد بنا دیں، مسجد بنا دیں۔ مسجد اور وقف چاہے چھوٹا بھی ہو، نبی پاک نے فرمایا کہ جو چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے۔ چھوٹا نہیں سمجھنا اس کو۔ آپ میں سے کئی ہوں گے جو پوری مسجد بھی بنا سکتے ہیں، کئی ہیں جو مسجد میں حصہ ڈال سکتے ہیں، کئی جو مسجد کی صفیں لے سکتے ہیں، کئی جو مسجد کے اندر پنکھا لگا سکتے ہیں، لگا جائیں۔ بعد میں آنے والے نہیں خیال کرتے۔ آپ نے کتنا کر لیا اپنے بڑوں کا خیال؟ معذرت کتنا کر لیے؟ تو آپ والے کریں گے؟ آپ کا بہت مشکل ہے، اپنے ہاتھ سے کچھ کر جائیں۔ تو اس ربیع الاول میں ہم مسجد کو بنا دیتے ہیں۔ نمبر 1، سنت، ایک سنت روز سیکھیں اور 15 لوگوں تک پہنچائیں۔ ایک سنت روز سیکھ لیں، 15 لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ اسٹریٹ رکھنا ہوتا ہے، یہ جو نا کور، اس کو اسٹریٹ رکھتے کھاتے ہوئے۔ If you want your food to be digested correctly, if you want that metabolism should be performed at its apex, then keep the core straight۔ یہ ایریا کور کا ہے، گھٹنوں سے لے کے یہ ناف تک کا کور اسے کہتے ہیں۔ کھاتے وقت یہ اسٹریٹ ہونا چاہیے، ایسے ہو گرے ہوئے ہو تو کارڈک سفنکٹر یہاں پر ایک دروازہ ہے وہ مس مینج ہو جاتا ہے۔ ڈسپپسیا، گرڈ، ایسیڈیٹی، ہارٹ برن، پھر دوائیاں وہ۔ تو اگر سنت کے مطابق ایک دفعہ بیٹھ کے کھانا سیکھ لے اور اب دوسروں تک پہنچا دے، ٹھیک ہو گیا۔ سلام کرنا یہ سنت، کس طرح سنت ہے، سیکھ لے دوسروں تک پہنچا دے۔ یہ جب آپ کریں گے نا باتیں، تو پھر ایک سنت روز سیکھ لیں اور وہ 15 لوگوں تک پہنچا دیں۔ یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک روزہ رکھ لیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے جو بندہ رمضان کے علاوہ ایک روزہ رکھتا ہے رب تعالیٰ اس کے اس دن کے اور اس سے پچھلے دنوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک بڑا پیارا کام ربیع الاول میں ہم کر سکتے ہیں، مظلوم مسلمانوں کی، نبی پاک کے دکھیاری امت کی خیر خواہی کریں۔ بنیر میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، مدد کریں ان کی۔ سیلاب اسلام آباد سے شروع ہوا تھا نا، گلگت بلتستان آیا، کے پی کے، پھر کبھی کراچی میں بھی ہوا ہے۔ نبی پاک اپنی امت سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اور آپ کی شفقت، آپ کی برکت حاصل کرنے کی شارٹ کٹ کیا ہے کہ آپ بھی نبی پاک کی امتیوں سے محبت کریں۔ حضور نے مدد فرمائی ہے، سخاوت کر کے، پیسے کے ذریعے، تھپکی دے کے، الفاظ کے ذریعے سلو کروا دیتے تھے حضور۔ اور پھر حضور نے تو نظام ہی پورا ایسا بنا دیا کہ مدد ہوتی رہے، زکوٰۃ، خیرات، چھوٹی عید، بڑی عید پہ گوشت، یہ سارا سسٹم بنا ہوا ہے۔ اور جو کاروبار بھی کر رہا ہے نا، یقین کرے وہ بھی حضور کی امت کی خدمت ہی کر رہا ہے۔ کاروبار کرنا بھی، کیونکہ کاروبار میں روزی کے 9 حصے ہیں، اور اگر وہ پروفٹ لے رہا ہے تو اس کا بھی تو فائدہ ہے نا، کتنے لوگوں کو اس نے نوکری دی ہوئی ہے اور صحیح جائز پروفٹ لے رہا ہے، وہ تو کام کر رہا ہے، جائز پروفٹ لے گا، لوگوں کو تو سروسز چاہیے، تو لوگوں کی خدمت کریں۔ اور دوسرا خوشی منائیں، یہ دن خوشی کے ہیں۔ دیکھیں میں بتاؤ، آپ نے یس یا نو کہنا ہے۔ 14 اگست پہ خوشی مناتے ہیں، گھر میں 4 بیٹیاں، اللہ چاروں کے نصیب اچھے کرے، اللہ بیٹا عطا فرمائے، خوشی مناتے ہیں۔ اور اس بیٹے کی جو پہلی سالگرہ ہوتی ہے خوشی مناتے ہیں۔ گھر میں شادی ہو، بیٹی خوشی مناتے ہیں۔ خوشی منانے کا کیا انداز ہوتا ہے؟ 14 اگست پہ کیا پنجاب اسمبلی کے اوپر کیا لگا ہوا تھا؟ کیا لگا ہوا تھا؟
اور لائٹیں تھی نا، یہ کیا لگا ہوا تھا سارا، لائٹیں تھی نا، یہ انداز ہے خوشی منانے کا۔ کون سا ایسا گھر ہے مجھے ثابت کھڑا ہو کے مجھے بتا دے کہ جی میرے گھر بیٹی کی شادی، بہن کی شادی ہوئی تھی اور میں لائٹیں نہیں لگائیں، کھڑا ہو کے بتا دے مجھے کہ جی ہم تو لائٹیں نہیں لگاتے، ہمارے بڑوں نے منع کیا۔ یہ خوشی کا ایک انداز ہے، اور جو جیسا امیر ہوگا ویسی وہ خوشی مناتا ہے۔ تو یہ ایک انداز ہے کہ آپ لائٹنگ کر دیتے ہیں، آپ صرف یہ بتاتے ہیں کہ جی برتھ ڈے ہے، ہمارے نبی پاک کی برتھ ڈے ہے تو ہم نے لائٹنگ اس لیے کی ہے کہ ہمیں خوشی ہے۔ اور پھر نبی پاک کی سیرت کی محفلیں کریں، میلاد منائیں۔ میلاد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے، نعت ہوتی ہے، پھر بیان ہوتا ہے نبی پاک کی سیرت پر، اس کے بعد درود و سلام پڑھتے ہیں، جو اللہ نے کھانا دیا وہ کھانا تقسیم کر دیتے ہیں۔ بتاؤ اس میں غلطی کہاں ہے؟ اس پروسیس میں غلطی کہاں ہے؟ یہ میلاد ہے، یہ حضور کی سیرت کا بیان ہے۔ میں اور آپ نہیں بھی کریں گے، یہ نہیں ختم ہونا، یہ چلتا رہنا قیامت تک۔ جب سب ختم ہو جانا حضور کا ذکر تب بھی ختم نہیں ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو ہے اور اللہ اپنے نبی پہ درود بھیج رہا ہے، تو ذکر تو ہے، ذکر نہیں ختم ہونا یہ۔ اور پھر یہ جو ہے نا سیرت کا مطالعہ کریں، یہ بڑا ضروری ہے، سیرت کا مطالعہ کریں۔ اس دنیا میں جہالت و سفالت کے گندے بادل امڈ آئے تھے، اپنی بیٹیوں کو ہاتھ سے دفنایا جا رہا تھا۔ جو جتنا بڑا چور اچکا ڈاکو لٹیرا تھا اتنا بڑا معزز تھا۔ قیدیوں کو درندوں کے ساتھ چھوڑ دیا کرتے تھے، تماشا دیکھا کرتے تھے۔ کوئی اصول، کوئی قانون، کوئی ایڈمنسٹریشن، کوئی مینجمنٹ، کوئی پرنسپل، کوئی ڈسپلن دنیا میں نہیں تھا۔ اور پھر فاران کی چوٹی پہ وہ نور چمکا، وہ نور چمکا، نبی پاک کی ولادت ہوئی، پوری دنیا میں وہ نور پھیلتا چلا گیا۔ وہ عرب جن کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا، موسٹ ان نوٹسیبل، کوئی فاتح گزرتا تھا نا ان کو فتح بھی نہیں کرتا تھا کہ ان پہ حکومت کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ لوگ 100 سال کے عرصے میں دنیا کی سب سے عظیم قوم بن گئے۔ کیسے؟ حضور کی سیرت سے، حضور کی سیرت سے۔ پڑھو سیرت کو، پڑھتے نہیں ہو، دیکھو سیرت کو۔ اور جب سیرت کی بات ہوگی یاد رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ ضرور ہوگا۔ یاد رکھنا ابھی ہم نے ایک سیریز بنائی ہے، سیرت اور سائنس سیریز، یہ بڑی محنت سے ریسرچ اورینٹڈ سیریز ہے۔ 12 اس کے ایپیسوڈز ہیں، 10 منٹ کا ایک ایپیسوڈ ہے۔ میرے آفیشیل یوٹیوب چینل پر یہ 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک روز شام 7 بجے آن ایئر ہوگی۔ انشاءاللہ اس کو آپ دیکھیں گے۔ اس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سیرت، اس کے اندر ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ، ٹاؤن پلاننگ اور اس طرح کے جدید ٹاپکس لیے گئے ہیں، تو آپ ضرور اس کو دیکھیے گا۔ تو میں نبی پاک کے حسن و جمال کی بات آپ کو بتا رہا تھا۔ ڈاکٹر اقبال مفکر پاکستان سے کسی نے پوچھا بتائیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیسا مضبوط کر سکتے ہیں؟ شعر ہے نا آپ کا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو آپ کا اس دنیا میں آنے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک سے محبت مضبوط کرے، کیونکہ آپ ایمان، بلکہ ایمان کی جان ہے، اور جتنی محبت مضبوط ہوگی اتنا ایمان مضبوط ہوگا۔ اقبال نے اپنے ایک لیٹر میں لکھا کہ یہ 3 کام کر لو، نبی پاک سے رشتہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 1 نبی پاک پہ درود بھیجو، نمبر 2 نبی پاک کی سیرت کا بیان پڑھو، نمبر 3 نبی پاک کے حسن و جمال کے بارے میں پڑھو اور دوسروں کو سناؤ۔ حسن قیمتی ہے، حسن اہم ہے، بیوٹی از امپورٹنٹ، بیوٹی از امپورٹنٹ۔ پہلا امپریشن ہوتا ہے بیوٹی، ایک فزیکل اپیرنس ہوتی ہے، ایک انر بیوٹی ہوتی ہے، اور ہر وہ چیز جو انسانیت کو حسن دیتی ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے، حضور اس کے کمال کی انتہا پر ہے۔ پہلے شکل پہ ہی، پہلے چہرے کوئی بندہ دیکھتا ہے پھر سیرت کی طرف جاتا ہے نا، شکل دیکھتا ہے، سیرت دیکھتا ہے، صورت کو، پھر سیرت کو جاننے کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اور کسی عربی مداح نے کتنی پیاری بات لکھی کہ حضور تو حسن و جمال کے بھی نبی ہیں، حضور تو حسن و جمال کے بھی نبی ہیں۔ یہ حسن و جمال کا ذکر ایمان والوں کے روح کی غذا ہے، یہ انسان کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔ تو جب ہم حسن اخلاق کی بات کریں گے ساتھ حسن و جمال کی بات کریں گے۔ نبی پاک جن ہاتھوں سے سخاوت فرمایا کرتے تھے ان ہاتھوں کے حسن و جمال کی بات بھی ہوگی کہ دست اقدس کیسا تھا۔ فرمایا اس دست اقدس سے کستوری سے زیادہ اچھی خوشبو آیا کرتی تھی، وہ برف کی طرح ٹھنڈے تھے اور ایسے ملائم تھے جیسے ریشم ہوتا ہے۔
نبی پاک جب کسی سے مصافحہ فرماتے، بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، وہ سب میں نمایاں ہو جاتا کیونکہ اس سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی تھی۔ کستوری، یہ نر ہرن کے نا ایبڈومن میں سیک ہوتا ہے، وہاں سے نکلتی ہے، فکسیٹو ہے، پینیٹریٹنگ ہے، پرسسٹنٹ ہے، یہ دوسرے عطر میں ڈالی جاتی ہے تاکہ اس کی خوشبو دیر پا ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے کستوری سے زیادہ خوشبو آیا کرتی تھی، ایسی شان ہے۔ اور ایک تو وہ ہاتھ مبارک ہے نا، اس کا ظاہری سراپا، ایک اس کی طاقت ہے۔ نبی پاک کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام خزانوں کی کنجیاں دے دی۔ نبی پاک کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ فرمایا، اور میرے بھی دو بازو ہیں، حضور کے بھی دو بازو ہیں، لیکن ان بازوؤں کی طاقت دیکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف ادا فرما رہے تھے، اے نماز کے وقت ہاتھ اوپر کیا، ہاتھ نیچے کر لیا۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا، یا رسول اللہ یہ آپ نے ہاتھ اوپر کیا نیچے کر لیا؟ حضور نے فرمایا، سنو، جب میں نے ہاتھ اوپر کیا میرا ہاتھ جنت میں پہنچ چکا تھا، میرے ہاتھ میں جنت کا گچھا تھا، میں چاہتا تو لے آتا، تم قیامت تک کھاتے رہتے، اس گچھے نے ختم نہیں ہونا تھا۔ مجھے بتائیے، میں ہاتھ اٹھاؤں تو یہ 2 فٹ کا ہاتھ یہاں تک جاتا ہے، نظر اٹھاؤں نظر آسمان تک جاتی ہے، نظر اٹھاؤں نظر آسمان تک جاتی ہے، ہاتھ 2 فٹ تک جاتا ہے۔ جس کا ہاتھ اٹھے ہاتھ جنت میں پہنچ جائے، اس کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ اور یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کا بیان یہ آج کا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو روک لیتے اور پوچھتے، کیا تو نے میرے نبی کی زیارت کی ہے؟ وہ کہتا نہیں کہ حضور۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے، بیٹھ جا، میں تجھے اپنے نبی کے حسن و جمال کا بتاتا ہوں، اپنے نبی کے فضائل و کمال کا بتاتا ہوں۔ اور کہتے، میرے ماں باپ قربان، ایسی منمونی صورت نہ آج تک میں نے دیکھی، نہ پہلے دیکھی تھی نہ بعد میں دیکھی۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال کے ایسے پیکر ہے کہ ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، جیسے رخ روشن کے اندر، رخ تابہ میں یعنی چہرے میں آفتاب گردش کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ چہرہ ہے جس کے بارے میں فرمایا، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور آپ ہماری شفقتوں میں ہیں، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، یعنی وہ چہرہ رحمت الہی کا مرکز ہے۔ جب حضور مسرور ہوتے آپ کا چہرہ شیشے کی طرح شفاف ہو جاتا، اس میں دیواروں کا عکس نظر آنے لگتا، اور جب آپ مسکراتے یوں لگتا دندان مبارک سے نور نکل رہا ہے۔ یہ نبی پاک کے حسن و جمال کا بیان ہے۔